السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور یہ مہرین سبطین جو ہیں انہوں نے دوبارہ خلاصہ کیا ہے جو کہ اصغر نے دھمکیاں دی ہیں، تو آئیں چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا انہوں نے انالیسس کیا ہے ان کا۔ چینل ناظرین، ستارہ یاسین اور سلمیٰ یاسین کی کہانی کا ایک ایسا مشترکہ کریکٹر ہے جس کو سب بھولے ہوئے تھے، جس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو میں بڑی حیران تھی کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ اصل کریکٹر ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے سارا کام کیا یا نہیں کیا، لیکن اس کو کیوں سب بھولے ہوئے ہیں؟ یہاں تک کہ جب ستارہ یاسین جو ہے وہ اپنی کلیریفیکیشن دینے کے لیے پہلی بار آتی ہے تو وہ اپنی بہن کے بارے میں تو بہت سی باتیں کرتی ہے۔ دیکھیں، ستارہ نے 2 دفعہ پراپر کلیریفیکیشن دی، ایک دفعہ انسٹا پر آ کے اور دوسری دفعہ اپنے یوٹیوب چینل پہ آ کے۔ دونوں بار میں، پہلی بار میں تو اس نے اپنی بہن سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اپنے پیار محبت کے واسطے دیے، لیکن دوسری بار جب وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ آتی ہے تو وہ ایک شیرنی بن کے آتی ہے، یعنی کہ بڑے غصے میں آتی ہے، کیونکہ سلمیٰ نے اس وقت تک اس کا سارا سچ یا جھوٹ یا جو بھی تھا بتا دیا تھا۔ اس کے بعد وہی ستارہ جو پہلے کہا کرتی تھی کہ سعودی عرب میں بڑی خوش تھی، میں نے بڑے مزے کیے، میرے واپس آنے کو دل نہیں کر رہا تھا، وہاں پر جو اس نے بڑی ہی معصومیت اور بھولے پن کے ساتھ باتیں کی تھی، کیا لوگ اس کو سچ مانے یا اس بات کو سچ مانے جو اس نے یوٹیوب پر آ کر پھر کی، اور اس نے وہاں پر اپنی بہن کو برا بھلا بھی کہا، اسے کہا وہاں تو میں ایک دن بھی نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن جن لوگوں نے سعودی عرب کے ولاگس دیکھے ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر وہ کہتی تھی کہ میرا تو واپس آنے کو دل ہی نہیں کرتا، کبھی آنکھوں میں آنسو، کبھی رونا، کبھی دھونا، کبھی کچھ، مطلب ایک ڈرامہ ایکٹنگ جو بھی کہیں، لیکن اٹ واز سپرب۔ تو اینی وے، اس وقت تو وہ مسلسل کہتی رہی کہ میرا آنے کو دل نہیں کرتا، لیکن اب وہ بتاتی ہے کہ میں تو بڑی تنگ تھی، میں ایک دن بھی نہیں رہنا چاہتی تھی، زبردستی میرا ویزا جو ہے وہ اس کو اتنا یوں کیا گیا، مجھے روکا جا رہا تھا، مجھے تو حج تک روکنا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ اپنے چینل کو بنانا چاہتے تھے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر سلمیٰ چینل کو اتنا ہی بڑھاوا دینا چاہتی تو وہ تو پھر روز کے روز ولاگس بناتی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ لائیو تو ضرور آ رہی ہے اور لائیو میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو لوگوں کے چینلز پہ لائیو آ رہی ہے، وہ اپنی سچائی کو لوگوں کو بتانا چاہتی ہے۔ میں نے آپ کو وہی کہا کہ وہ ایک زخمی شیرنی ہے، ایک ایسی عورت ہے جس سے اس کا سب کچھ چھن گیا ہے، اب اسے کچھ اور چھننے کا ڈر خوف نہیں رہا۔ جب بلی کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو بلی اس کے بعد جب کوئی راستہ نہیں دیکھتی تو پھر جھپٹتی ہے اور اگلے کا منہ نوچ لیتی ہے۔ اس وقت یہ وہ اس طرح کی بلی بنی ہوئی ہے جسے ڈرا ڈرا کر اسے دیوار سے تو لگا دیا گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تو اب وہ اپنا سب کچھ جو ہے لٹ جانے کے بعد اب اسے کسی چیز کے لٹنے کا مزید ڈر نہیں رہا، تو وہ ایک ایسی عورت بن گئی ہے۔ ورنہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ روز ولاگس لگاتی، لاکھوں کماتی، لیکن اس وقت وہ اپنے چینل کے اوپر سے ایکٹیو نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف ستارہ جو ہے وہ اپنے چینل پہ بہت ایکٹیو دکھائی دیتی ہے۔ میں صرف حقائق کو سامنے لا رہی ہوں، میں اس کیچڑ کے اندر بالکل بھی نہیں گھسوں گی جس کے اوپر لوگ روز بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستان کو، ہمارے مسلمانوں کو آپ لوگ کس طرح سے بدنام کریں، گندی گندی گالیاں، گندے گندی باتیں، گندگی، غلاظت۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ دیکھیں، میرا ایک اور چینل بھی ہے مہرین سبطین آفیشیل کے نام سے، جہاں پہ میں کرائم رپورٹنگ، کرائم سٹوریز اور بہت سے سوشل ایشوز کو اٹھاتی ہوں۔ وہاں پر جب میں کسی ایک پارٹی کے خلاف بولتی ہوں تو لوگ کوشش کرتے ہیں بہت گند کرنے کی۔ میں نے ظہیر اور مہدی علی کاظمی کی بیٹی کا جب کیس اٹھایا اور ماشاءاللہ لوگوں نے اسے بہت دیکھا اور سنا، اور میں نے کوشش کی کہ حقائق پر میں اپنی رپورٹنگ کروں، تو لوگوں نے میرے بارے میں بہت غلط قسم کی بکواسیات کی۔ معذرت کے ساتھ یہ لفظ بھی شاید میں نہ استعمال کرتی، لیکن میں ان کے لیول پہ نہیں گری۔ وہاں پہ کچھ عجیب و غریب سے کریکٹر ڈی نامی اور اس طرح کے، انہوں نے ایسی گھٹیا گھٹیا باتیں کی۔ مجھے لوگوں نے اس کے کلپس بھیجے اور کہا کہ آپ ان پر بات کریں، ان کو جواب دیں۔ میں نے کہا میرا یہ معیار نہیں ہے، وہ گندی باتیں کر سکتے ہیں، وہ چند ویوز کے لیے شاید اپنی خاندان کی خواتین کے لیے بھی اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن میں اس طرح کی باتیں کر کے میں ان کے لیول پہ نہیں آ سکتی۔ تو اسی طرح آپ لوگ چاہے ستارہ یاسین کے سپورٹرز ہوں چاہے ہیٹرز ہوں، خدا کے لیے اتنی اخلاقیات سے گری ہوئی زبان نہ استعمال کریں، کیونکہ جب آپ الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بولتے ہیں تو ایسے میں جب آپ کی زبان سنتی ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور کوئی بھی وقت ہوتا ہے اپنے سدھرنے کا، آپ آئیے اور اپنے یوٹیوب چینل پہ آ کے معافی مانگی لوگوں سے، کہیے کہ زبان ہم نے غلط استعمال کی، آج سے ہم نہیں کریں گے۔ یقین مانیے کہ یہ گالی، یہ ایک لفظ، یہ گالی جو ہے یہ آپ کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے آگے کے لیے، تو اس چیز کو پلیز اوائڈ کریں۔ اینی وے، میں واپس آتی ہوں ذرا اس مین کریکٹر کی طرف کہ جس کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ سلمیٰ نے آ کے جب باتیں کی، اس نے کچھ بتایا، اس کے جواب میں ستارہ نے آ کے کچھ کہا، لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی، سلمیٰ نے شروع میں اپنے شوہر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی اس طرح سے کہ وہ اس کے خلاف کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ضرور اس نے کہا کہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں، لیکن چونکہ میں پریگننٹ ہوں تو شریعت کے مطابق پریگننسی
میں ایک مسلمان عورت کو طلاق نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد میں اس کی طرف آؤں گی، لیکن پھر بھی اس نے اتنے ایکسٹریم الفاظ اپنے شوہر کے بارے میں استعمال نہیں کیے جو کہ لوگ سوچ رہے تھے کہ وہ کرے گی۔ اسی طرح جب ستارہ آئی تو اس نے بھی کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے، تو ہمیں حیرت ہوئی، ہم نے کہا کہ یار یہ کیا ہے، یہ بندہ جس نے سب سے بڑا جو کلپریٹ ہے اس کو تو کوئی گالم گلوچ بھی نہیں کرتا، معذرت کے ساتھ کوئی برا بھلا بھی نہیں کہتا۔ تو پھر ہم نے سلمیٰ کی ایک گفتگو سنی جس میں اس نے اس بات کی کلیریفیکیشن دی، اور اسے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے اپنے شوہر کے خلاف کیوں نہیں کچھ کیا، آپ کہتی ہیں میں ستارہ کے خلاف آئی، ستارہ مجھ سے معافی مانگے، تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں گئی ہی اپنے شوہر کے خلاف۔ یہ بات بڑی دل کو لگی، اور واقعتاً وہ گئی اپنے شوہر کے خلاف۔ اس بات کا اقرار جو ہے اس شخص یعنی کہ اصغر کی بہن نے بھی کیا کہ میرے بھائی کو سلمیٰ نے جیل کرائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا؟ وہ سلمیٰ پر اپنی بچیوں پر جھپٹا، ان کو مارنے کی کوشش کی، پٹائی کرنے کی کوشش کی، جس پر سلمیٰ نے پولیس کو جا کر بیان دیا کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے، اور اس کے بعد یہ شخص جو ہے اس نے ایک رات جیل میں بھی گزاری۔ تو بقول سلمیٰ میں نے پہلے اپنے شوہر کو جیل کرائی اور اس کے بعد میں آ کر یوٹیوب چینل پہ بیٹھی اور میں نے اپنی بہن کے خلاف بولا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک عورت جس کا گھر برباد ہو گیا، جس کے شوہر نے غلط کیا لیکن اسی پر ہاتھ اٹھایا کہ اس نے زبان کیوں کھولی، اس کے بعد ایک عورت سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ خاموش رہے گی؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سلمیٰ جو ہے چاہے وہ غلط فہمی ہے چاہے وہ صحیح فہمی ہے، لیکن سلمیٰ جو آگے آئی ہے، سامنے آئی ہے، وہ اپنا سب کچھ کھو جانے کے بعد آئی ہے۔ اب میں ذرا ستارہ کی طرف آ جاتی ہوں، میں آپ کو بہت بڑا پروف اس وقت دینے جا رہی ہوں، کچھ چیزوں کے حوالے سے ایک بڑی بات بھی بتاؤں گی۔ میرے اگلے آپ بلاگ ضرور دیکھیے گا، آج بہت سی چیزیں میرے پاس، میں ایک ہی ویڈیو کے اندر وہ سب چیزیں آپ کو نہیں بتا پاؤں گی۔ البتہ Explore chocolate, enjoy chocolate, and taste chocolate. Come and dive in. Monzo Flex lets you pay later for pretty much anything. Can I buy my mum a posh tea? I'm paying 3, interest free. Yeah. پھر کیا ہوتا ہے کہ ستارہ جو ہے وہ البتہ اصغر کے بارے میں کچھ برا نہیں بولتی، اور ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی ولاگ میں ستارہ نے اصغر کے بارے میں کچھ ایسا نہیں بولا کہ اس کو بھی تو بولنا چاہیے تھا نا کہ اس ڈرپوک انسان کو سامنے لے کر آؤ، اس ڈرپوک انسان سے کہو کہ سامنے آئے اور بات کرے، تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا اس نے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ تمام باتیں ان دونوں کے درمیان ہوتی رہی، لیکن اصغر صاحب بیچ میں سے بالکل غائب تھے۔ لیکن اصغر صاحب نے کہا کہ جناب جب یہ ساری خواتین جو ہیں یہ میڈیا کے اوپر آ کر اور اس طرح کی باتیں کر لیتی ہیں تو پھر میں کیوں نہیں؟ یہ اگر اپنا کوئی چینل بنا سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ تو جناب عالی یہ صاحب جو ہیں یہ سامنے آئے، انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا، ہم اس کو پروموٹ نہیں کریں گے کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی اس طرح کا چینل ہے جس کو کہ آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، لیکن ان صاحب نے آ کر پھر کچھ باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنی بیگم کو مخاطب کر کے کچھ بولے، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کو جو کہ ان کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو ذرا آپ کو سنوا دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کیا، ذرا یہ سنتے جائیے گا اور میں آپ کو ساتھ ساتھ کامنٹ بھی کرتی جاتی ہوں۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تو اس کے بعد جو ہے نا میں اپنی وائف کو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی آپ نے وائی ٹی پہ بنایا ہوا ہے نا، ڈیلی آپ کبھی کچھ لے کے آ رہی ہیں، کبھی آپ کچھ لے کے آ رہی ہیں، کبھی آپ کسی کی لائف میں آئی ہوئی ہیں، تو میں آپ کو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس جو بھی پروف ہیں، جتنے بھی پروف ہیں میرے خلاف، وہ آپ لے کے آئیں، ایک ہی مرتبہ لے کے آئیں، کیونکہ یہ تقریباً 1 مہینے کے قریب ہونے والی ہے بات کہ میں آج یہ پروف لے کے آ رہی ہوں، میں آج وہ پروف لے کے آ رہی ہوں۔ جتنے بھی آپ کے پاس پروف ہیں نا، وہ آپ سارے پروف لے کے آئیں، ایک ہی ویڈیو میں لائیو آئیں، ویڈیو میں آئیں، جو آپ کا دل کرے وہ آپ بنائیں، اسی ویڈیو میں آپ یہ پروف اپنے سارے لے کے آئیں۔ جو میرے خلاف پروف ہوں گے میں وہ بتاؤں گا ہاں جی یہ جو پروف ہے نا یہ سچے ہیں، اور جو جھوٹے پروف ہوں گے وہ میں کہوں گا ہاں یہ جو پروف ہے نا یہ ڈپلیکیٹ ہیں، 2 نمبر ہیں، جھوٹے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا میں ایک وہ اسکواڈ بنے پھرتی ہے، میں نے اچھا میں اس پہ ذرا سی وضاحت بھی دیتی چلوں کہ کچھ ثبوت جو ہیں سلمیٰ نے دکھائے بھی ہیں، کچھ اس نے، اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پروفیسر صاحب ہے، انہوں نے اپنے چینل کے اوپر ان کا باقاعدہ PNR نمبر جس پہ یہ ٹریول کیا ہے، انہوں نے فلائی دبئی کے نام سے جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے انہوں نے پوری ڈیٹیلز دکھائی ہیں کہ کتنے بجے یہ یہاں سے نکلے، یہاں سے وایا دبئی یہ کراچی پہنچتے ہیں، اور پھر کراچی سے ہی وایا دبئی یہ واپس مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ تو یہ پروف کے ساتھ انہوں نے چیزیں دکھائی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ غلط ہے تو یہ ان کو بالکل سو کریں اور کرنا بھی چاہیے۔ ذرا سنیے گا آگے۔ یہی کہنا تھا کہ بھائی صاحب آپ نے اگر ریئیکشن دینا بھی ہے نا تو اچھا یہ ایک اور صاحب کو جواب دے رہے ہیں جو کہ ریئیکشن چینل چلاتے ہیں، اور ان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ سنتے جائیے۔ اس کے دائرے میں رہ کے آپ ریئیکشن دیں، کسی کے اوپر ریئیکشن دینا ہے، کسی کے خلاف آپ نے ویڈیو بنانی ہے تو تمیز کے دائرے میں رہ کر اپنی ویڈیو بنائیں، کیونکہ آگے والے کو آپ نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس طرح کا انسان ہے، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آپ نے خالی میرا نام سنا ہے، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، کیونکہ جو مجھے جانتے ہیں نا وہ مجھے جانتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ اس طرح کا اس طرح کا۔
अच्छा सर साहब को यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग आपको जानते हैं उन जानने वालों में आपकी अपनी सगी बहन भी है, और आपकी सगी बहन जो है वो आप लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी होगी जिसमें वो कह रही होती है कि मेरा भाई बड़ा ही जालिम है, मेरा भाई बड़ा ही बुरा इंसान है, मेरे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादती की है। ये इसकी अपनी बहन की वो ऑडियो है, वो वीडियो है जो कि लोग सलमा और सितारा के जो भाई हैं उनके चैनल के ऊपर सुनते रहे हैं। तो आपको जानने वाले लोग जो है आपके बारे में क्या कहते हैं? आपकी बहन से ज़्यादा आपको कौन जानता होगा? ये बंदा है, तो लिहाजा आपको मैं यही कहूँगा कि आपने अगर मेरा नाम लेना है तो तमीज़ से लें, और बाकी आपने किसी की माँ का, बीवी का, बहन का, बेटी का नाम लेना है तो इज़्ज़त से लें, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं खान। अच्छा, आई एग्री विद दैट। इज़्ज़त और तमीज़ का दायरा जो है बिल्कुल उससे प्लीज़ बाहर ना जाए। आप लोग, मैं हमेशा से ये कहती रही हूँ, एक यूट्यूबर का टोला है जो मेरे, जब मैं केसेस डिफरेंट कर रही होती हूँ तो वो उस पर बहुत ज़्यादा गलत और नेगेटिव कमेंट बिलो द बेल्ट जाके बातें करते हैं। मैं कहती हूँ ज़ातियात पर क्यों उतर आते हैं? वो ज़ातियात पे भी झूठी बातें लेकर आते हैं, और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि केस को जब वो नहीं समझ पाते या ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाते तो फिर वो दाएँ बाएँ राइट लेफ़्ट होते हैं। जो बंदा जिसके पास प्रूफ है, सॉलिड बात है, तो वो सॉलिड बात करता है। जिसके पास कुछ नहीं होता ना तो फिर वो आए बाएं शाएं करता है। तो इस बात से मैं ज़रूर एग्री करती हूँ। आप पठान खान नहीं है, क्योंकि जो पठान होते हैं, जो ख़ानदानी पठान है ना, मैं उनको जानता हूँ, वो किसी की माँ का, बीवी का, बेटी का, बहन का कभी भी नाम नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो इज़्ज़त से लेंगे। ऐसे गिरी हुई हरकत कोई भी पठान कभी भी नहीं करता है, क्योंकि पठान एक गैरतमंद कौम है। आप पठानों का नाम बदनाम कर रहे हैं, आप कोई चाइना का डुप्लीकेट पठान है, तो लिहाजा आपको मैं। बल्कि सराइकी भी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं, और मैंने देखा है कि बड़ी मीठी ज़ुबान वाले होते हैं, लेकिन आजकल इनकी मीठी ज़ुबान के ऊपर कोई मिर्च भी लग गई हुई है, पता नहीं क्या है। माशाल्लाह से सारे ही आजकल बड़े खूबसूरत बोल रहे हैं। यही कहना चाहूँगा कि आप इंसान बन के रहें। अगर आप फिर भी बाज नहीं आना चाहते, अगर आपको कोई शक है मेरे ऊपर तो कि मैं आपका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम है रईस असगर के नाम से, तो उस पर मेरी पिक्चर लगी हुई है, जो जिससे मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, इसी सेम वही पिक्चर लगी हुई है उसके ऊपर भी। तो आप जो है ना आए वहाँ पे, मैं आपको अपना एड्रेस दूंगा सऊदी अरब का, अपना मोबाइल नंबर दूंगा, जो आपकी स्क्वाड बनी हुई है। आप कह रहे थे ना वो जो डुप्लीकेट आप वो लेके आए थे कोई टिकट वगैरह, कहाँ से पता नहीं आपने 2 नंबर टिकट बनवाई है मेरी। तो आप कह रहे थे वो तो दुबई गया है जी, वो तो दुबई गया, दुबई से वापस आया। भाई मैं जहाँ गया हूँ, जिस दिन को गया हूँ, जिस तारीख को दिया हूँ, वो सारे प्रूफ मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं गया हूँ, मैं नहीं गया हूँ, मेरा पासपोर्ट भी मेरे पास है, मेरी टिकट्स भी मेरे पास हैं, ठीक है ना। मेरा सब कुछ जो प्रूफ है वो मेरे पास है। मैं कहीं गया था, नहीं गया था, मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हुए हैं। तो लिहाजा आपको अपनी दुकान चमकाने के लिए ना कि झूठे प्रूफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने जो मेरे पास प्रूफ है वो मैं लेके आऊँगा ना, आपका मुंह तो वैसे ही काला हो जाना उस टाइम में। अभी जो है ना आपकी असलियत सामने आ गया, जैसे आप भीख मांग रहे थे। हाँ, जो उनके सच्चे सपोर्टर हैं, जो उनको सपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे आप ज़रा देखिएगा, यहाँ पे मैं कहती हूँ अब आप लोग ना जब कुछ भी नहीं आपके पास होता तो फिर आप किस तरह की बातें करते हैं? करते हैं वो मुझे लाइक कर दें, वो मुझे सब्सक्राइब कर दें। भीख मांगना है तो भीख मांगो सीधा सीधा, ये किसी के ऊपर बकवास करके ना मांगो। तो अगर आपकी कोई स्क्वाड है इधर सऊदी अरब में तो आप मुझसे रब्ता करें, आपको अपना सारा एड्रेस दूंगा। आपकी स्क्वाड इधर आए, आके मुझे टच करे, तो देखो आपकी स्क्वाड की और आपकी मैं कैसे धज्जियां उड़ाता हूँ। तो अगर आपकी इधर कोई सऊदी में स्क्वाड नहीं है तो आप मेरे इंस्टा पे आओ, ठीक है ना, अपना एड्रेस दो। आप में अगर दम है तो, क्योंकि पठान हो तो फिर आप में दम होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट पठान हो तो फिर तो आप में दम नहीं है, तो आप हो भी डुप्लीकेट पठान। तो आप मेरे इंस्टा पे आओ, अपना एड्रेस दो, जिस सिटी में भी हो ना वहाँ से आपको उठवाऊंगा। वहीं से आपकी सिटी में आपके घर में घुस के आपके सर पे जूते नहीं मरवाए ना तो फिर आप कहना। अच्छा, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, ये तो बात ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसको तो मैं अपने एडिटर साहब से भी कहूँगी ज़रा नोट कर लें। धमकी दी जा रही है और अलल ऐलान धमकी दी जा रही है, मैं घर में घुसूँगा, घर में घुस के मैं ये करूँगा और करवाऊँगा। तो भाईजान आपने चैनल तो खोल लिया है, थोड़े से नॉर्म्स तरीके भी सीख लीजिए। इतना ना वाज़े सबूत छोड़ें कि कल को किसी और ने भी जूते मारे, इल्ज़ाम आप पर ही आ जाएगा। ठीक है, आपकी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी कि आपने किसके ऊपर बकवास की थी और वो आपको पहुंचा था, आपके घर में पहुंचा था। क्योंकि मेरी इतनी पहुंच है, ठीक है, आप जिस सिटी में भी हो, पाकिस्तान की जिस सिटी में हो, वहीं पे आपके घर में आएंगे, आपको घुस के डंडे मारेंगे। मैं देखता हूँ आप क्या उखाड़ सकते हो उनका।
تو لہٰذا آپ نے اگر व्लॉगिंग करनी है, कुछ करना है तो तमीज़ के दायरे में रहकर करो, बकवास ना करो, ठीक है. तो ये मेरी आपको वार्निंग है. तो लिहाजा ठीक है जी, वार्निंग भी दे दी है जनाब ने. और बस अब आप देख लीजिए कि अब क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है. तो बस मशवरा आपको कि आप लोग इतना ज़्यादा बाउंड्रीज़ को ना क्रॉस करें. साइबर क्राइम विंग भी है और बड़ा कुछ होता है और बड़ी कुछ बातों के ऊपर बड़े लोगों को पकड़ भी लिया जाता है. आप ये ना हो कि दोबारा आप पाकिस्तान और कराची का चक्कर ही ना लगा सके. भाई साहब थोड़ा सा ख्याल करें. मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप सही हैं कि गलत है, ये तो रब ही जानता है. लेकिन तो ये थी मेरीन सप्तैन जिन्होंने असगर जो कि सलमा के हस्बैंड हैं उनकी वॉइस में सुनाया है कि जिन्होंने पहले तो सलमा को कहा है कि जी वो जो उसके पास प्रूफ्स हैं वो एक ही दफ़ा लेके आए, बजाय इसके कि डेली जो है वो लाइव शो में आके जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो कर रही होती हैं. तो ये जैसे कि मेरीन सप्तैन ने भी आपको बताया कि लाइफ में जो है वो उनके कोई पैसे नहीं बन रहे होते या वो कोई डॉलर्स नहीं कमा रही होती, लेकिन वो बस अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए वो आती हैं वहाँ पे. और इसके अलावा जो है असगर ने जो है स्क्वाड ग्रुप जो कि है जिन्होंने फ़ेक बकौल उनके कि उन्होंने फ़ेक दुबई की जो है वो टिकट जो है वो बनवाई है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने धमकियाँ दी हैं. और थैंक यू सो मच. चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई आने वाली अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें. अल्लाह ताला आप सबको जो है अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें. आमीन. और थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.